نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے حبیب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان ہے کہ جن جگہوں پر اللہ رب العزت کا غضب نازل ہوا ہو وہاں تم سیر و تفریح کے لیے کبھی مت جایا کرو، اور اگر تمہیں کبھی وہاں سے گزرنا بھی پڑے تو پھر تیز رفتاری کے ساتھ وہاں سے گزر جاؤ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی اللہ کے غضب کے شکار ہو جاؤ۔ اس حدیث کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ دنوں پہلے ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا کہ ٹائٹینک جو جہاز تھا، اسے سمندر کا بادشاہ کہا گیا تھا۔ انجینئر نے ٹائٹینک میں اپنی پوری مہارت صرف کی تھی اور $7.5 ملین اس پر خرچ کیا گیا، اور 4 سالوں میں وہ بن کر تیار ہوا۔ اور جب وہ بن کر تیار ہوا، منظر عام پر آیا تو دنیا کے سامنے یہ دعویٰ کیا گیا کہ یہ ایسا جہاز ہے جو کبھی نہیں ڈوبے گا، اس کے ڈوبنے کی کوئی صورت ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ ٹائٹینک کے مالک کا ایک جملہ یہ آیا کہ اس جہاز کو طوفان نوح بھی نہیں ڈبا سکتا۔ اتنی بڑی بات کہی گئی، تکبرانہ جملہ کہا گیا، اور نتیجہ کیا ہوا؟ کوئی سالوں بعد وہ نہیں ڈوبا جس کو بنانے میں 4 سالوں کا وقت لگا تھا۔ اس جہاز کی اوپننگ ہوئی، پہلا ہی سفر تھا اس جہاز کا، اور چوتھے یا 5ویں دن یہ سمندر میں برف کے پہاڑ سے ٹکرایا، آئس برگ سے ٹکرایا اور ڈوب کر فنا ہو گیا، اور اپنے ساتھ 1500 کے قریب لوگوں کو بھی ہمیشہ کے لیے سمندر کی تہ میں دفن کر دیا۔ معزز سامعین و سامعات، آپ سبھی اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ کس طرح سے وہ جہاز ٹوٹ کر تباہ و برباد ہو گیا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اس کے بنانے والوں نے خدا کو چیلنج کر دیا، اللہ رب العزت کو چیلنج کر دیا، اور پھر ان پر اللہ کا غضب بھی نازل ہوا، اللہ کا عذاب بھی نازل ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے وہ کشتیاں جو جہازوں میں رکھی جاتی ہیں وہ ایمرجنسی میں کام آتی ہیں، اس نے ٹائٹینک کی مضبوطی کو ثابت کرنے کے لیے میں ان چھوٹی کشتیوں کو رکھنے سے بھی انکار کر دیا کہ یہ جہاز کبھی ڈوب ہی نہیں سکتا۔ اور اس کے بعد ساری دنیا نے دیکھا کہ وہ کس طرح سے 2 ٹکڑوں میں بٹ کر سمندر کے نظر ہو گیا۔ اس جہاز کے ڈوبنے کی اصل وجہ تو یہی تھی کہ ان لوگوں نے اللہ کو چیلنج کر دیا کہ خدا بھی اس جہاز کو ڈبا نہیں سکتا۔ جیسا کہ حدیث پاک میں بتایا گیا کہ جس جگہ پر عذاب الہی آیا ہو وہاں سے تم سیر و تفریح کے لیے تو جانا دور کی بات، وہاں سے گزرنے سے بھی تم بچو۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ جن جگہوں پر عذاب الہی آیا ہوتا ہے وہاں پر عذاب الہی قیامت تک چلتا رہتا ہے، حالانکہ لوگوں کی نظروں سے وہ چھپا ہوتا ہے، لیکن عذاب الہی وہاں ہر وقت چلتا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلے دنوں کچھ لوگ جو ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے کو گئے تھے وہ لوگ بھی اس عذاب کے نذر ہو گئے۔ وہ جہاز جو دنیا کو چیلنج کیا گیا تھا کہ کوئی بھی اس کے مقابلے میں نہیں آ سکتا اور کوئی بھی طاقت اسے ڈبا نہیں سکتی، اس جہاز کے ڈوبنے کی وجہ یہ بھی تھی کہ اس میں ہر قسم کی بد اخلاقیاں ہو رہی تھی، گناہوں کا بازار گرم تھا، جس کی وجہ سے یہ عذاب الہی کے نذر ہو گیا۔ حدیث پاک کا مفہوم پیش کر رہی ہوں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، بلا ضرورت سمندر کا سفر نہ کیا کرو، اس لیے کہ سمندر کے نیچے بھی آگ ہے اور سمندر آگ کے نیچے ہے۔ حالانکہ اس حدیث کو تو ضعیف قرار دیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بلا ضرورت سمندر کا سفر کرنے سے منع فرمایا، اور اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جس جگہ اللہ کا عذاب آیا ہو
وہاں سیر و تفریح کے لیے کبھی نہ جانا کہ کہیں تم پر بھی اللہ کا عذاب نہ آ جائے، اور اگر اس جگہ جانا پڑ جائے تو جتنی جلدی ہو سکے وہاں سے نکل جایا کرو۔ ہمیں قدم قدم پر آگاہ کیا گیا، اس کے باوجود اس ماڈرن دور کے لوگ چیزوں کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ دنیا میں نام کرنے کے لیے یہ لوگ کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ آج کروڑوں روپے خرچ کر کے اپنی جان کو جوخم میں ڈال دیتے ہیں اور موت کا ٹکٹ خود ہی بک کر لیتے ہیں۔ پچھلے دنوں ایسا ہی ایک حادثہ پیش آیا۔ سب مرین میں بیٹھے 5 لوگوں کے ساتھ جو کہ ٹائٹینک کو دیکھنے جانے والے تھے، ایک آدمی نے جانے کے لیے قریباً 2 کروڑ روپے خرچ کیے، لیکن 4000 فیٹ نیچے جا کر ان کے ساتھ ایسا حادثہ پیش آیا کہ وہ لوگ ہلاک ہو چکے ہیں اور ان کی لاش تک نہیں مل رہی۔ یہ سب مرین جو کہ مشہور زمانہ سب مرین تھی، اس نے اپنا سفر شروع کیا اور اسے ٹائٹینک جس جگہ ڈوبا ہے وہاں پہنچنا تھا۔ اس سب مرین میں 5 ارب پتی لوگ سوار تھے اور ان کا مقصد تھا کہ جہاز کا ڈوبا ہوا جو ٹائٹینک جہاز ہے اس کا ملبہ دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، اور 2 کروڑ روپے خرچ کر کے 10 کروڑ روپے ان لوگوں نے خرچ کیے اور اوشین گیٹ کا ایک سب مرین انہوں نے لیا اور اس میں سوار ہو کر وہ لوگ ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے کو سمندر کے تہ میں گئے۔ کمپنی والوں نے ان لوگوں سے سائن بھی کروایا، دستخط بھی لیے کہ آپ جا تو رہے ہیں لیکن آپ کے جان کی حفاظت ہماری ذمہ داری نہیں، اور ان سب نے اس بات پر دستخط بھی کیے کہ سمندر کے اندر چلے گئے۔ سب مرین ٹائٹن جب سمندر کے اندر چلا گیا، وہ چلا تو گیا لیکن وہاں سے نکل نہ سکا۔ اس کے حوالے سے کئی طرح کی باتیں آ رہی ہیں سوشل میڈیا پر کہ وہ پھٹ گیا، وہ بلاسٹ ہو گیا، کسی سمندری مخلوق نے اسے تباہ کر دیا اور بھی بہت کچھ، لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ وہ 5 لوگ جو اس کے اندر تھے وہ بچ کر نہیں آئے۔ وجہ کیا تھی کہ ان لوگوں نے عبرت گاہ کو سیر و تفریح کی جگہ سمجھ لیا۔ اور ایک بات یہاں میں کہنا چاہوں گی کہ جن کو اللہ رب العزت دولت دیتا ہے تو ان کے دلوں میں، ان کے اندر کیسے کیسے شوق پیدا ہو جاتے ہیں کہ سمندر کی تہ میں ٹائٹینک جہاز کا ملبہ دیکھنے کو چلے گئے اور جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ یہ بات غلط نہیں ہوگی، سمندر کی تہ میں ٹائٹینک جہاز کا ملبہ دیکھنے جانا چاہتے تھے اور وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ یہ بات کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ان لوگوں نے 2 کروڑ روپے دے کر اپنی ہی موت کا ٹکٹ خریدا۔ اور یاد رکھیں، جب انسان کی موت آتی ہے اور جس جگہ آتی ہے، جس وقت موت مقرر ہوتی ہے، انسان کسی نہ کسی بہانے سے وہاں پہنچ ہی جاتا ہے۔ اب ان کی موت سمندر کی تہ میں لکھی ہوئی تھی تو وہ لوگ خود ہی اپنی موت کا ٹکٹ خرید کر سمندر کی تہ میں چلے گئے اور اس بات پہ منظوری بھی دے دی کہ ہاں ہم جائیں گے، ہماری حفاظت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ یاد رکھیں، اللہ نے اگر دولت دی ہے تو اس کا صحیح استعمال کریں۔ موت ہر کسی کے لیے برحق ہے۔ انسان خود کو سیسا پلائی دیواروں میں قید کر لے، اگر موت ہے تو آ کر رہے گی۔ یہ ٹائٹینک تو خود ہی اللہ کے غضب کا نشانہ بنا، اس پر اللہ کا عذاب آیا۔ کبھی نہ ڈوبنے والا جہاز چند گھنٹوں کے اندر صفحۂ ہستی سے مٹ گیا اور اللہ نے اسے ایسا غرق کیا، ایسا ڈبایا کہ آج تک کوئی اسے نکال نہ پایا اور ہمیشہ کے لیے نشان عبرت بنا کر رکھ دیا۔ دنیا آج اسے سمندر کے حادثوں میں سب سے بڑا حادثہ مانتی ہے، چونکہ یہ جہاز اللہ کے غضب کا شکار ہوا تھا، اور جہاں پر اللہ کا غضب نازل ہو وہ جگہ پھر سیر و تفریح کے لیے نہیں ہوتی، وہ جگہ عبرت گاہ ہوتی ہے۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو آگاہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جس جگہ اللہ کا غضب نازل ہو اس جگہ سیر و تفریح کے لیے مت جانا۔ میں یہ بات بار بار اس لیے بیان کر رہی ہوں کیونکہ آج لوگوں کے شوق بڑے عجیب و غریب ہو گئے ہیں۔
اور ان جگہوں پر جانا بہت ہی زیادہ یہ لوگ پسند کرتے ہیں جن جگہوں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا ہو۔ اگر مجبوری میں اس جگہ سے آپ کو گزرنا پڑے تو جلدی سے گزر جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بھی عذاب الہی کے شکار ہو جائیں۔ میں یہ باتیں اپنی جانب سے نہیں کہہ رہی بلکہ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، میں وہی آپ لوگوں تک پہنچا رہی ہوں۔ مگر آج بدقسمتی سے اللہ کے غضب کی جگہوں پر لوگوں نے جانا شروع کر دیا اور اسے سیر و تفریح کی جگہ بنا رکھی ہے، اور جب لوگوں نے ایسا کیا تو پھر حدیث پاک ثابت بھی ہو گئی، اور وہ 5 لوگ جن میں 2 لوگ ایک باپ اور ایک بیٹا بھی تھا جو کہ پاکستان کے مشہور بزنس مین تھے، اور باقی کے جو 3 لوگ تھے ان میں سے ایک خود اس سب مرین کا مالک تھا، اور باقی جو 2 لوگ تھے وہ لوگ بھی بہت بڑے بڑے بزنس مین تھے، لیکن اتنی دولت کے باوجود ان کو آخر موت کا سامنا کرنا ہی پڑا، اور کہیں نہ کہیں ان کی موت کی وجہ خود ان کی یہ دولت ہی بنی۔ آج سے 1 صدی پہلے ٹائٹینک جہاز ڈوبا تھا جس پر خدا کو چیلنج کیا گیا تھا اور وہ اللہ کے غضب کا شکار بنا، اور ابھی کچھ دنوں پہلے جو لوگ اس کو دیکھنے کو گئے ہوئے تھے، کیونکہ اس جگہ پر آج بھی اللہ کا عذاب چل رہا ہے، تو وہ لوگ بھی عذاب الہی میں گرفتار ہوئے اور اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا نشان بن گئے۔ یہ بات ہم سبھی کے لیے عبرت ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جن کاموں کا حکم دیا ہم اسی دائرے میں رہ کر اس کے حکم کو بجا لائیں، اور ہمیں آقا کریم علیہ السلام نے جن کاموں سے روکا ہمیں ان سے رک جانا چاہیے، کیونکہ اس میں ہماری ہی بہتری اور ہماری ہی بھلائی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔